وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا الا اشراک باللہ، الاشراک باللہ، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو یہ 2 چیزیں کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا، صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور سرکار نے جب تیسری بات ارشاد فرمائی تو حضور نے ٹیک کو چھوڑ دیا۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر حضور نے ٹیک چھوڑ دیا۔ فقال، پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی حضور نے 2 باتیں تو ارشاد فرمائی، ٹیک لگائے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسری چیز حضور نے کیا فرمایا، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے اس بات کو بار بار دہرایا۔ کس بات کو؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کہنے کی بات کو۔ صحابی کیا کہتے ہیں، فما زال یکررھا، حضور مسلسل یہ کہے جا رہے تھے جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا، حتی قلنا لیتہ سکت، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کاش حضور اب تو خاموش ہو جائیں، حضور اب تو خاموش ہو جائیں۔ یعنی یہ جو مشقت حضور برداشت کر رہے ہیں کہ حضور اب خاموش ہو جائیں، ورنہ سرکار بار بار فرما رہے تھے جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ یعنی 2 چیزیں پیچھے بیان کر دی، وہی ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، اور تیسری چیز کسی جان کو قتل کرنا، اور چوتھی چیز جھوٹی گواہی کھانا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلی روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر، حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَوَالِدَيْهِ، حضور بھلا کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ تو قال، حضور نے فرمایا نعم، جی ہاں، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، جب کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ جب پلٹ کے گالی دے گا تو اس نے اپنے باپ کو گالی گویا کہ خود دی۔ وَيَسُبُّ أُمَّهُ، جب وہ شخص کسی کی ماں کو گالی دے گا،
فَيَسُبُّ أُمَّهُ، تو اس کی ماں کو بھی گالی دی جائے گی، اس کی ماں کو بھی گالی دی جائے گی۔ تو جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تمہارے باپ کو گالی دی جائے گی، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے تمہاری ماں کو گالی دی جائے گی۔ تو گویا کہ تم خود ہی ہو اپنے والدین کو گالیاں دینے والے۔ اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، حضور نے فرمایا اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ، بھلا کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کیسے کرے گا؟ تو حضور نے پھر وہی بات ارشاد فرمائے یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، تو جب کوئی کسی کے باپ کو گالی دے گا وہ پلٹ کے اس کے باپ کو گالی دے گا، جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دے گا وہ پلٹ کے اس کی ماں کو گالی دے گا۔ گویا کہ یہ خود جو ہے اپنے والدین پر لعنت کروانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ان رسول اللہ قال لا يدخل الجنة قاطع، حضور نے فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داری کو توڑنے والا یعنی صلہ رحمی کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی روایت میرے مدنی آقا سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ ومنعا وہاتی، اور منع کرنا بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اور لینا بھی حرام کیا ہے۔ منع کرنا مطلب آپ پر کسی کا خرچ لازم ہے اور آپ مال کو روک کر رکھے ہوئے ہیں تو گویا کہ آپ نے اس چیز کو روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، اللہ نے یہ بھی تم پر حرام کیا ہے۔ تو جو تمہارے زیر کفالت ہیں یا جن کا تم پر پیسہ ہے اس کو روک کے رکھنا، ان کو نہ دینا، یہ بھی منع ہے۔ وہات، اور لینا، کسی کے پاس کوئی چیز ہے اس پر اپنا حق جتلا کے اس کو لینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یا بلا ضرورت قرض لینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا طالب ما لیس لہ، اس چیز کو لینا جو تمہاری ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیا فرمایا بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں درگور کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی صورت تبدیل ہو گئی ہے۔ اہل مکہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتے تھے۔ اس دور کے اندر صورت تو وہی ہے، کام تو وہی ہے، مگر اس کا انداز چینج ہو گیا ہے۔ اس دور میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں گولی مار دی جاتی ہے۔ اس دور میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس دور میں گولی مار دی جاتی ہے۔ اس دور میں گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اس دور میں جو ہے وہ نہر میں پھینک دیا جاتا ہے، اس دور میں دریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بات تو وہی ہے، زندہ درگور کرنا بھی جانے کا سبب ہے، گولی مارنا، قتل کرنا، گلا گھونٹ دینا، پھانسی لٹکا دینا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے اس معاشرے میں آپ کو سننے کو دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں خبروں کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور پھر فرمایا قیل و قالا، اور آپس میں گفتگو کرنا قیل و قال کی، یعنی یہ کہنا کہ میں نے فلاں نے ایسا کہا، میں نے سنا، وہ یوں کہہ رہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا۔ تو یہ آپس میں گفت و شنید کے اندر لوگوں کی ان باتوں کو بیان کرنا کہ جس میں کوئی صداقت ہی نہیں، یعنی آپ نے کوئی بات سن لی اس پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے، جی میں نے فلاں بندے کو سنا وہ ایسا بول رہا تھا، یہ بھی مکروہ ہے۔ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، اور کثرت کے ساتھ سوال کرنا یہ بھی منع ہے۔ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا یہ بھی منع ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ وہ تو قرآن نے خود کہا ہے فضول خرچی کرنے والے، یعنی مال کو ایسی جگہ پہ ضائع کرنا، نہ تو دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو یہ بھی منع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اگلی حدیث طیبہ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابر البر، فرمایا کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ کوئی آدمی اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرے جس کے ساتھ اس کا باپ محبت کرتا تھا، یعنی اپنے باپ کے انتقال کے بعد اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کرے جو اس کے باپ کا دوست تھا۔ فرمایا کہ نیکیوں میں سے ایک یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ جو ہے مدینے سے مکہ جو ہے وہ اپنے دراز گوش یعنی اپنے جو ہے وہ گدھے پر جایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اونٹ بھی تھا اور آپ کے پاس جو ہے وہ گدھا بھی تھا، تو آپ اونٹ پر سفر کرتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو پھر گدھے پر سفر کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے گدھے پر سفر کرنا آرام دہ لگتا ہے بنسبت اونٹ کے سفر کرنے کے، اس لیے کہ جب بندہ اونٹ پر سفر کرتا ہے تو اس کے اندر جسمانی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اونٹ کے جو ہچکولے ہوتے ہیں، وہ جو اونٹ کی چال ہوتی ہے، بندہ پورا آگے جاتا ہے پھر پیچھے آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جسمانی تھکاوٹ زیادہ ہے بنسبت گدھے پہ بیٹھنے کے، اس میں وہ تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے وہ گدھے پر بھی بیٹھتے تھے۔ تو جناب ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، وہ فرماتے کہ جب میں راستے میں تھا تو میں نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اس کو پہچان لیا، میں نے کہا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ تو راوی کہتا ہے کہ جناب ابن عمر نے اپنے گدھے پر اس شخص کو بٹھا دیا، آپ خود نیچے تشریف لے آئے سواری سے، اور اس کو اس کے اوپر بٹھایا، اور جو آپ نے دستار پہنی ہوئی تھی نا جناب ابن عمر نے، اپنی پگڑی اپنی دستار اتار کے اس شخص کو پہنا دی، اس شخص کو پہنا دی۔ تو ساتھ میں جناب ابن دینار، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے ایک دیہاتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ تو دیہاتی ہیں، ان کو اگر تھوڑی سی چیز بھی دی جائے تو یہ تو ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنی سواری بھی دے دی اور آپ نے اپنی عزت کی دستار بھی ان کو پہنا دی، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جناب ابن عمر نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس دیہاتی کا جو باپ تھا نا وہ میرے باپ یعنی جناب عمر فاروق کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد کا دوست تھا۔ اور میں نے مدنی آقا سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کرو کہ جس کے ساتھ تمہارا والد محبت کیا کرتا تھا۔ تو میرا والد اس کے والد کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، تو میں اس کا بدلہ اس کی اولاد کو دے رہا ہوں، میں اس کا بدلہ اس کی اولاد کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن ربیعہ وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میں کس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیہا، جب تیرے والد کا انتقال ہو جائے تو اس پر پہلی اس کے ساتھ نیکی یہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، پہلی نیکی۔ اور دوسری نیکی کیا؟ والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ اور تیسری نیکی باپ کے مرنے کے بعد وانفاذ عہدہما من بعدہما، ان کے عہد کو، ان کے وعدے کو جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھی چیز وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ان کی وجہ سے، کہ جناب میں نے جو آپ کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے اس لیے کی ہے کہ میرا والد آپ سے محبت کرتا تھا۔ جو چوتھی چیز یہ ہے۔ اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے باپ کے دوست کی عزت کرو، اپنے باپ کے دوست کی عزت کرو، تکریم کرو۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد اولاد پر یہ ضروری ہے کہ وہ والد کے لیے نماز جنازہ پڑھے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے وعدوں کو پورا کرے، لوگوں سے ان کی وجہ سے صلہ رحمی کرے، اور اپنے باپ کے دوست کی تعظیم کرے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
ما غرت علی احد من النساء النبی ما غرت علی خدیجہ رضی اللہ عنہا، فرماتے کہ حضور کی ازواج میں سے مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آتی تھی. اور فرماتی ما رأیتها قط، اور جبکہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں، حضرت خدیجہ کو میں نے دیکھا بھی نہیں. اور فرماتے مجھے سب سے زیادہ غیرت جو ہے وہ جناب خدیجہ کے معاملے میں آتی تھی. کیوں؟ فرماتی اس لیے کانا یکثر ذکرہا، کہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ ذکر حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ ذکر حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةُ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَعْضَاءً، کہ جب بھی حضور کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تو سرکار بکری کا ایک حصہ، اس کی ران، اس کی جو ہے وہ دستی سرکار کاٹ کے اپنے غلام کو دیتے اور فرماتے جاؤ یہ گوشت کا ٹکڑا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ جاؤ، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ جاؤ. اور فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار جب گھر میں کھانا پکتا نا سالن، تو حضور کبھی کبھار سالن بھی پیالے میں اپنے غلام کے ہاتھوں سے بھجواتے، فرماتے جاؤ فلاں عورت کو دیکھ کے، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، وہ خدیجہ کی سہیلی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ، حضور دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے خدیجہ کے علاوہ؟ دنیا میں کوئی اور عورت نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور عورتیں نہیں ہیں خدیجہ کے علاوہ؟ جب بھی دیکھتے ہیں آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی. فیقول، تو حضور کیا فرماتے انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، حضور فرماتے انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد. اس کا مفہوم یہ حضور فرماتے وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اور اس سے میری اولاد تھی. اب یہاں پر راوی نے وہ جملے تو نہیں لکھے نا جو سرکار نے ارشاد فرمائے، تو حضور نے بس مختصر کلام کیا. حضور کیا فرماتے وہ تو ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی. اور بعضوں نے لکھا ہے حضور فرماتے تھے خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا مال قربان کیا جب لوگوں نے مجھ سے تعلق کو توڑا. اللہ اکبر. حضرت حکیم بن حزام جب حضور شیب ابی طالب میں تھے نا 3 سال تک، تو حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، اور یہ رات کو آتے تھے اناج لا کر شیب ابی طالب کی پہاڑی سے نیچے اترتے اور حضور کو وہ اناج کا تھیلا دے کر جاتے تھے، اور یہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے. تو حضور نے کیا فرمایا خدیجہ ایسی تھی، ایسی تھی. اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے حضرت انس بن مالک، بلکہ انہی حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ استاذنت حالۃ بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ. فرماتے ایک دفعہ حضور کے دروازے پہ ایک عورت نے اجازت مانگی. فرماتے وہ کون تھی؟ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی. فعرف استاذن خدیجہ، حضور نے اجازت دی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کو ایسا لگا کہ جیسے خدیجہ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے، یعنی ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی، بہنیں تھی. تو راوی کہتا ہے سرکار مدینہ کی آنکھیں جو ہے وہ بھر آئیں. حضور کو جب حضرت خدیجہ کی یاد آئی تو سرکار کی چشمان مبارک جو ہے وہ بھر آئی. بعضوں نے لکھا ہے کہ سرکار جھوم اٹھے کہ جب اس آواز کو سنا کہ یہ آواز تو خدیجہ کی آواز سے ملتی جلتی ہے. حضرت خدیجہ کی بہن تھی، وہ حضور کے گھر آئی تو سرکار نے ان کو اجازت دی. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں، ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ باپ کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی
ماں کی سہیلی کے ساتھ صلہ رحمی یعنی خالہ کے ساتھ صلہ رحمی، تو گویا کہ یہاں پر ایک یہ بھی مفہوم ہے، اگر کسی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی زوجہ کی ان سہیلیوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے کہ جو آپ کی اپنے زوجہ کی سہیلیاں تھیں، تو سرکار نے کر کے بتایا ہے۔ اللہ آخر حدیث طیبہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نکلتا تھا جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ سفر کے اندر، تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کیا کرتے، میری خدمت کرتے تھے۔ فقلت له لا تفعل، تو میں نے کہا ایسا نہیں کیا کرو، میں جب بھی سفر میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتے، میرے سفر میں میری خدمت کرتے تھے، تو میں نے کہا ایسا نہیں کیا کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، فرماتے انی قد رأیت الانصار تصنع برسول اللہ شیئا، فرماتے میں نے بھی انصار کو دیکھا جب بھی حضور کے ساتھ ہوتے تو وہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ سفر میں انصار حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، تو آپ سرکار کے غلام ہیں، مقام و مرتبے میں ہم سے بڑے ہیں، تو میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں، میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو گویا کہ سفر کے اندر اگر اولاد ہے تو ماں باپ کی خدمت کرے سفر میں، اور اگر شاگرد ہے تو سفر میں استاد کی خدمت کرے، مرید ہے تو پیر کی خدمت کرے، بھتیجا ہے تو چاچے کی خدمت کرے، اگر کوئی چھوٹا ہے تو بڑے کی خدمت کرے جو اس کا عزیز ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔